الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ۔ یہ پروگرام جو ہے یہ ہم نے صرف شروع اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں ہم آپ پاکستانی کمیونٹی جو خاص طور پر یورپ میں مقیم ہے اس تک جو ہے یہ معلومات پہنچائی جا سکیں، ان کو جو ہے اویئر کیا جا سکے یہاں کے قوانین کے بارے میں اور بعض ایسی باتوں کے بارے میں کہ جو اب ہمارے ہیبٹس کا ذریعہ ہیبٹ جو ہے وہ بن چکی ہیں، تو لہذا ان چیزوں کو جو ہے ہمیں ترک کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے قوم کے حساب سے، چونکہ دائرہ غیر میں جب پاکستانی کوئی ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے، تو اس سفیر کی جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں اس کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو آج جو ہے اسی موضوع کے اوپر میں اظہار خیال کروں گا، لیکن اس سے پہلے وہی گزارش کہ جو ہمیشہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست احباب کو اس کام کے لیے آمادہ کریں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مفاد عامہ کے جو موضوعات ہیں ان کو لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے، اس کو دبائیے تاکہ جو ہے ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہمارے ہاں چونکہ پاکستانیوں کی بعض ایسی عادات بن چکی ہیں کہ جو نہ صرف ان کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ملکی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ خاص طور پہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمیں پاکستان سے بسا اوقات جو ہے وہ ڈاکومنٹ منگوانے کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے بعض ڈاکومنٹس کی، تو اس کے لیے جب ہم اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے ان کو ہی کہنا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ ہمیں وہاں سے پیپر مہیا کر کے یہاں پر بھجواتے ہیں۔ جیسے کسی کو اگر نادرا سے بے فارم درکار ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ نادرا کے آفس میں اپنے عزیز و اقارب کو بھیجے گا، یا بسا اوقات بعض کیسز میں ہمیں جو ہے وہ نیشنل پولیس کے جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی پاکستان سے منگوایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ نکاح نامہ یا دیگر جو ہے معاملات وہ جو ہے وہ ہم وہاں پر جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو کال کرتے ہیں اور وہ وہاں پر اس کا ترجمہ کروا کر اس کی اٹیسٹیشن کروا کے وہ ہمیں بھیجتے ہیں۔ لیکن اس میں بسا اوقات جو ہے وہ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں سامنے آئے ہیں کہ جس میں 2 نمبری جو ہے وہ کی جاتی ہے اور اس کے جو ہے وہ کرنے میں دونوں فریقین ملوث ہیں، ایک تو یعنی کہ ہمارے ورثاء بھی اور دوسرے وہاں پر سرکاری ادارے کے ملازمین بھی۔ تو آج میں ایک توجہ آپ کی جانب مبذول کروانا چاہوں گا اور اس کی جو ہے مسئلے کو اٹھایا ہے یہاں پر پاکی کیئر کے جو ہمارے ملک عمران صاحب ہیں، انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ پاکستان میں جو ہے اسپینش ایمبیسی کے اندر 300 سے لے کر 400 کیسز صرف اس لیے مسترد ہو گئے ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لینے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ہسپتالوں میں رابطے کیے اور بسا اوقات ڈاکٹر نہیں تھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ جی کمپاؤنڈر ہے یا کوئی بھی وہاں پہ ملازم ہے، اس کو کہا کہ آپ ہمیں مہیا کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کی مہر تو پڑی ہوگی اوپر سائن کر دیں، تو اس میں وہ پیسے دے دلا کے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے سرکاری اداروں کے اندر تو جو ہے وہ کرپشن کی لت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، تو وہاں پر بعض اوقات جو ہے وہ سرکاری ادارے کے ملازمین بھی ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہمیں بھی آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ مہیا کر دیں گے۔ تو پاکستان میں میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ فیملیز کے کیسز کے لیے جو منگوائے گئے تھے ان میں سے 300 سے لے کر 400 کیسز جو ہے ایسے ہیں کہ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور ریجیکٹ کیوں ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر ڈاکٹرز کے سائن جعلی نکلے ہیں یا کچھ مہروں کے اندر فرق نکلا ہے۔ یہ جو ہے یہ کیسز سول اسپتال سیالکوٹ، عزیز بھٹی شہید اور اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر یہ کام ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ جعلی سرٹیفکیٹ ایشو کیے گئے ہیں۔ جب ایمبیسی والوں نے جو ہے ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے انکار کیا کہ ہمیں تو سرے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس زمن میں جو ہے وہ ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ وہ بڑی ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ اسپینش ایمبیسی میں اس سے پہلے بھی ہم کئی ایسی ڈاکومنٹ بھیج چکے ہیں کہ جو مکمل طور پر جعلی تھی، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ ہمارا اپنی بدنامی تو ہوئی ہمارے ملک کی جو ہے وہ سب سے بڑی بدنامی ہوئی اور پاکستان کے جو ہے وہ نام کے اوپر حرف آیا۔ تو لہٰذا ہمارے لوگوں کو، اور خاص طور پہ یہ 3 ہسپتال جو میں نے گنوائے ہیں ان کے وہ جو ہے اکثریت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ تھے، اور تیسرا یہ کہ وہاں پر ایک پرائیویٹ دفتر کھلا ہوا ہے کوئی آپ پرا مارکیٹ کے اندر، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ ساری ہی چیزیں آپ کو وہیں پر ہی مہیا کر دیتے ہیں، یعنی آپ کو کسی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج کل گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے یا وہ مخصوص قسم کے انہوں نے ایک ہی قسم کا وہ سرٹیفکیٹ رکھا ہوتا ہے اور وہ صرف اس کے اوپر نام اور پتہ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، باقی جوں کا توں رہتا ہے، اور ان کے پاس جعلی سٹیمپس ہیں اور جعلی سائنس کے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میں آپ کو کہوں گا کہ اس کے اوپر پیسے کا ضیاع مت کیجیے،
کیونکہ یہاں پر جو اوورسیز پاکستانی کما کے اپنے عزیزوں کو پیسہ بھیجتے ہیں ان کو تو بسا اوقات احساس نہیں ہوتا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پر نوٹ جو ہے وہ بارش کی طرح برس رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمارے دوست جس طرح سے مشقت کرتے ہیں اس کے بعد ان کی زندگیاں جو ہے وہ بہت ہی عذاب میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اگر پیسے بھیجتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس طرح سے رشوت کے اندر اڑا دیں یا لوگوں کو ناجائز پیسے دینے میں اڑا دیں۔ تو اس کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، ڈاکومنٹ اصلی بھیجیں تاکہ مزید جو ہے وہ اذیت نہ اٹھانی پڑے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جن کے 300-400 کیسز مسترد ہوئے ہیں تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ نئے سرے سے وہ سرٹیفکیٹ بنوائیں گے، اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ پیسے کا ضیاع ہوا کہ جو پہلے جعلی سرٹیفکیٹس کے حوالے سے ہوا، پھر اسی طرح سے اس کے میں وقت جو ہے وہ برباد ہوا، وہی کام جو آپ کا اب ہو جانا تھا ظاہر بات ہے کہ وہ 2-4 مہینے اور مؤخر ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک ہماری فارن آفس کی غلطی بھی سامنے آئی تھی کہ اس کے اندر جو پروٹوکول آفیسر کے تھے وہ سپیلنگ ہی غلط لکھے ہوئے تھے اور وہ چل رہے تھے، وہ کسی نے توجہ جب اس کی طرف جانب مبذول کروائی تو اس کی بنا کے اوپر بھی یہاں پر پیپر ریجیکٹ ہوئے۔ لہٰذا یہ سارے کام جو ہے یہ اطمینان سے کیا کریں تاکہ آپ کے جو یہاں پہ رہنے والے ہیں اگر وہ اپنے پیاروں کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کے راستے میں رکاوٹ مت بنے، اور وہ جو ہے جائز طریقے سے کام کروائیں، اداروں کے اندر جائیں، ادارے آپ کا کام کرنے کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ جو ہے یہ خود ہی جو ہے کرپشن کے راستے مت کھولیے اور کرپشن کے راستے میں مت چلیے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو وارن کیجئے، لیکن جو ہے وہ کہ اس سے جتنا اوائڈ کیا جائے، جتنا بچا جائے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ اب وقت بھی برباد ہوا اور آپ کا جو ہے وہ پیسہ بھی برباد ہوا۔ تو ایسے معاملات کرنے سے میں اپنے خاص طور پر پاکستان میں مقیم جو ہمارے اوورسیز پاکستانی کے لواحقین ہیں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پلیز ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ بہت ہی احتیاط برتیں۔ ان کی احتیاط جو ہے وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور ان کے پیاروں کے لیے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگی۔ تو یہ میرا موضوع تھا، اسی موضوع پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی راحتیں اور آسائشیں جو ہے اس کی بارش فرمائے، اور آپ ان راحتوں اور آسائشوں کو لوگوں میں تقسیم کرنے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ نے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔